اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل القرآن شفاء للناس والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ 27ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 7 سورہ مبارکہ شامل ہیں اور ان میں سے 6 صورتیں مکی ہیں۔ اکیلی سورۃ الحدید جو ہے وہ مدنی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ مکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں زیادہ تر زور عقیدے اور ایمان پر، آخرت پر، رسالت پر، توحید پر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ عقیدے کے حوالے سے کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی سورہ مبارکہ کا نام ہے الذاریات۔ اس سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ 26ویں پارے میں ہے، لیکن ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے کل کے سبق میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت واقع ہو کر رہے گی، اور اس پر رب کائنات نے کافی سارے دلائل دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری چیز جو بیان فرمائی ہے وہ متقین کی علامات ہیں، کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی معروف نشانیاں کیا ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر ایک موٹا تازہ بچھڑا بھون کر ان کے آگے رکھ دیا، لیکن وہ فرشتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو گھبرا گئے کہ شاید یہ میرے دشمن نہ ہو جو میرے گھر سے کھانا نہیں کھا رہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں، تو فرمانے لگے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہمارا آنے کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو ہم اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا فرشتوں نے کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کر دیں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، ورنہ پوچھتے ہی نہ فرشتوں سے۔ دوسرا، انبیاء انسان ہوتے ہیں کیونکہ خوف انسان ہی کھاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ رب کائنات کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا انجام بیان کیا، اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب سائنسی اصول اللہ نے بیان کیا ہے جو ہماری اکثریت کے لیے بالکل نیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ لہذا آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ میں کائنات کے آخری کنارے تک پہنچ جاؤں تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم مسلسل ان کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ پھر رب کائنات نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سارے کام چھوڑ کر صرف عبادت کرے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ باقی تمام کاموں کو ثانوی حیثیت دے، ترجیح جو ہے وہ عبادت کو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے جس کا موضوع آخرت ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد بتایا کہ آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور جو آخرت کو ماننے والے ہیں ان کے مقابلے میں متقین، ان کو اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازیں گے، اور جنت کے نعمتوں کا تذکرہ رب کائنات نے کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اہل ایمان کی اولاد اور ان کے اہل و عیال بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن کون ساتھ ہوگا؟ جو کہ واقعی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ اس کے بعد رب کائنات نے مناظرانہ انداز اختیار کیا، منکرین آخرت، کفار، مشرکین
ان سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے، اور یہ سوالات بنیادی طور پر جھنجھوڑنے کے لیے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ان سوالوں کے جوابات ہیں تو بات کرو۔ تو ان سوالات پر ہی اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی۔ مکہ والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر، مجنون اور کس کس قسم کے القابات سے نوازتے تھے، تو رب کائنات نے قسم کھا کر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں کو مت دیکھیں، میں رب کائنات جو کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دیں۔ آپ ان کے کہنے سے پاگل قرار نہیں پائے جا سکتے۔ جب عرش پر سے اعلان ہو گیا کہ آپ ہمارے رسول ہیں تو پھر کوئی اور بات پیچھے رہ نہیں جاتی۔ ساتھ اللہ نے ایک اور بات بھی بیان فرما دی، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ جو بات آقا علیہ السلام کی زبان سے ادا ہو، قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ پھر رب کائنات نے بظاہر لات، عزا، منات وغیرہ کا تذکرہ کیا، لیکن حقیقت میں قیامت تک کے آنے والے جو غیر اللہ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرما دی۔ اور پھر 31ویں اور 32ویں آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو انسان خود محنت کرے گا اس کا پھل اسے ہی ملے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے نا، 10 قرآن ابا جی کے نام بلٹی کر دو، یہ 15 قرآن اماں جی کے نام کے بھیج دو، یہ شریعت کا مزاج قطعی طور پر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے محنت اور کوشش کی ہے۔ ہاں، اولاد اگر کوئی بھی نیکی کرتی ہے تو اس کا ثواب جتنا اولاد کو ہے اتنا والدین کو ہے، بشرطے کہ والدین نے یا تو اولاد کی تربیت کی ہو یا کم از کم دین کی طرف چلنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی ہوں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورۃ القمر۔ سورۃ القمر کی ابتدا بنیادی طور پر شق قمر سے ہوتی ہے، اور یہ آج کی سائنس نے ثابت کیا۔ جو سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ چاند کے بالکل درمیان ایک لکیر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور وہ لکیر تا حد نظر جا رہی ہے، ذرا برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ تو یہ شق قمر کا جو واقعہ ہے، اس کے کئی ایک مقاصد تھے، جن میں ایک مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا تھا۔ چاند تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دینا اصل کمال ہے۔ پھر اسی کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کو مزید بیان فرمایا، اور یہ معجزات آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سائنس ثابت کر رہی ہے۔ پھر رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو محفوظ رکھنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ کس لیے؟ تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو کچھ ہوا قوم نوح کے ساتھ وہ بالکل حقیقت ہے، قرآن نے خیالی پلاؤ نہیں پکائے ہوائی باتیں نہیں کی ہیں۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بیان فرمایا کہ قسم کھا کر رب کائنات نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان فرمایا، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اور درمیان میں ایک بات بتا دوں کہ 1960 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی ترکی میں جودی نام کے ایک پہاڑ پر مل چکی ہے، اس وقت وہ ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورۃ الرحمن ہے، اسے زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے چیدہ چیدہ مضامین میں رب کائنات نے انسان کی تخلیق اور قرآن کی تعلیم کا
بیان کیا، پھر زمین کی وضاحت کی، سمندر کے بارے میں رب کائنات نے وضاحت فرمائی ہے، جن و انس جو کہ آخرت کے منکر ہیں ان کو سمجھایا ہے رب کائنات نے مختلف انداز سے، جنت کی نقشہ کشی رب کائنات نے رکھی ہے اور بڑے پیارے انداز میں رکھی ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ رب کائنات نے پوری تفصیل کے ساتھ کیا، اور یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یہ فرما دیا کہ یہ نعمتیں خود بخود مارد وجود میں نہیں آ گئیں، ان نعمتوں کی پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ واقعہ کا مطلب وقوع پذیر ہونے والی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قیامت کے نام پر رکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر قیامت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے السابقون کا تذکرہ کیا، صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا کہ یہ اعلیٰ ترین مسلمان ہیں، اور پھر ان کے جو انعامات اللہ نے رکھے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ قیامت تک کے آنے والے وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی وضاحت فرمائی، اور ساتھ ہی اس کے مقابل جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں رب کائنات نے بتایا ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے ایک مکالمے کے انداز میں 58 سے لے کر 62ویں آیت مبارکہ تک۔ مقصد کیا ہے؟ انسان کو یہ سمجھانا کہ اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ سورۃ الحدید مدینہ میں نازل ہوئی، مسلمان مدینہ میں پہنچ گئے تھے، کفار کے ظلم و ستم سے ہجرت کی شکل میں سکون ملا، تو یہاں پر رب کائنات نے مالی طور پر کمزوری کے باوجود مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہیں اگر مال کی ضرورت ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مختلف انداز سے یہاں فضیلت بیان فرمائی، ان کے مرتبے اور مقام کی وضاحت فرمائی ہے، اور پھر سمجھایا ہے کہ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے ڈر جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کر رکھی ہے، پھر تقدیر پر ایمان لانا اور اس کی وضاحت کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک سلسلہ ہے صوفیوں کا، ملنگوں کا، یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں۔ آپ خود یہ سوچیں کہ یہ جو بدبخت اس وقت مختلف قسم کے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، بعض تو ایسے ایسے روپ میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ پیر بالکل برہنہ ہو کے ناچ رہا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے مرید بھی سارے کے سارے ناچ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس ہستی مقدسہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ایسی ہوگی؟ اسلام کا مزاج توازن اور اعتدال کا ہے، اور یہاں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرنا ضروری ہے کہ جی برصغیر میں اسلام صوفیاء نے پھیلایا۔ اسلام صوفیاء نے نہیں پھیلایا، صوفیت تو تصوف، ہندوازم، سکھ ازم، بدھ مت وغیرہ کا ایک ملغوبہ ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں۔ ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس کے ساتھ ہی 27ویں پارے کا خلاصہ بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہوتا ہے۔